بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ جو قربانی کرنے کی وسعت پائے پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس میں قدم قدم پر ریاکاری، دکھاوا، بڑائی یا تکبر کے امکان موجود ہیں، لہٰذا نیتوں کو درست کیجیے تاکہ آپ کی قربانی ضائع ہونے سے بچ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی قربانیوں کو خوب قوی کیا کرو، یعنی خوب کھلا پلا کر، کیونکہ وہ پلسرات پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ اونٹ، اونٹنی جس کی عمر مکمل 5 سال ہو، گائے، بیل، بھینس، بھینسا جس کی عمر مکمل 2 سال ہو، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا جس کی عمر مکمل 1 سال ہو۔ نوٹ: اگر بھیڑ یا دمبا کم از کم 6 ماہ کا ہو اور اتنا فربا اور تیار ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ عید کے موقع پر کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ قربانی میں پوشیدہ حکمتیں: حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی عظیم قربانی کو یاد رکھتے ہوئے اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنے جگر گوشوں کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دینے کے جذبہ پیدا کرنا۔ محض اللہ کے نام پر قربانی کے جانور کو ذبح کرنا۔ انسان کے لیے جانوروں اور مویشیوں کے تابع اور حلال کیے جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا۔ فقراء مساکین کے لیے کھانے اور گوشت کی فراہمی کا ثواب۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی عظمت کا اظہار۔ رسول اللہ نے حضرت فاطمہ سے ارشاد فرمایا ہے، فاطمہ اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا جو پہلا قطرہ گرے گا اس سے تمہارے گزشتہ گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول، کیا یہ ہمارے اہل بیت کی خصوصیت ہے یا ہمارے ساتھ باقی مسلمان بھی شریک ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ فضیلت ہمارے لیے بھی ہے اور باقی مسلمانوں کے لیے بھی۔ جس نے اپنی قربانی پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ قربانی کی، وہ جانور اس کے لیے جہنم سے حجاب یعنی آڑ ہوگا۔ قربانی صرف گھریلو پالتو جانوروں کی جائز ہے، اس کے علاوہ وحشی جانور جیسے ہرن، جنگلی گائے، بیل اور نیل گائے وغیرہ کی قربانی جائز نہیں، اگرچہ ان کو کسی نے گھر میں پال رکھا ہو۔ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلاً بجائے قربانی کے بکرا یا اس کی قیمت کے صدقہ خیرات کر دی جائے، یہ ناکافی ہے۔ قربانی کے دن اگر محلے کے کسی گھر میں چولہے پر دال چڑھی ہو تو باخدا آپ کا جانور آگ کو سینگوں پر اٹھا کر پل صراط پار کروانے کے بجائے ٹکریں مار مار کر جہنم میں پھینک دے گا۔ میت کی طرف سے قربانی اگر میت کے کہنے پر میت کے مال سے کی تو گوشت صدقہ کرنا ضروری ہوگا، اور اگر میت کے کہے بغیر اپنی طرف سے کی تو خود بھی کھا سکتا ہے، صدقہ کرنا ضروری نہیں۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ہے، کیا یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے 1 نیکی ملے گی۔ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں: ایسا کانا جانور کہ جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، وہ بیمار جانور کہ جس کی بیماری صاف نظر آتی ہو، ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو، ایسا لاغر جانور کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ قربانی کرنے والے بال اور ناخن نہ تراشیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جانور ذبح کرنے تک نہ اپنے جسم کے بال کاٹے اور نہ ہی ناخن تراشے۔